حضرت مفتی محمد یوسف تاولی صاحب دامت برکاتہم بر صغیر کے بڑے علماء، محققین اور حدیث کے اساتذہ اور ٹیچرز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ اس وقت دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم دینی اور علمی مرکز میں حدیث اور فقہ کے استاذ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ علم گہرائی، پڑھانے کا تجربہ، فقہی بصیرت، زہد اور تقوی میں آپ ایک درخشاں مثال ہے۔ یاد رکھیں کہ مولانا 9 سپٹمبر 1956 کو بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ مظفر نگر کے گاؤں تاولی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حاجی عظیم الدین تھے جو نہایت دیندار، متقی اور دین سے گہرا تعلق رکھنے والے بزرگ تھے۔ آپ کا گھرانہ دینی ماحول اور اہل علم کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن ہی سے آپ کے دل میں علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ شروع کی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں ہی کے مشہور مدرسہ دارالعلوم حسینیہ تاولی میں حاصل کی۔ اسی ادارے میں قرآن کریم کا حفظ، ابتدائی فقہ، نحو، صرف، فارسی کی شروع کی کتابیں پڑھی ہیں۔ اس زمانے میں آپ کی ذہانت، محنت اور علم کے شوق کی خاص شہرت تھی۔ اساتذہ کرام آپ کی ذہانت سے بہت متاثر تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لڑکا آگے چل کر بہت بڑا عالم بنے گا۔ جب ابتدائی تعلیم کمپلیٹ ہوئی تو آپ کے دل میں اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق بڑھ گیا، تو 1972 میں آپ نے بر صغیر کے سب سے بڑے دینی اور علمی ادارے دارالعلوم دیوبند میں ایڈمیشن لے لیا۔ دارالعلوم میں آپ نے محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور بہت ہی کم مدت میں اساتذہ کرام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ آپ کی علمی قابلیت اور دینی ذوق کو دیکھتے ہوئے اساتذہ اور ٹیچرز نے آپ سے بڑی امیدیں جوڑ لی۔ 2 سال کی انتھک محنت کے بعد 1974 میں آپ نے عالمیت کا کورس کمپلیٹ کیا۔ دارالعلوم دیوبند جیسے بڑے ادارے سے فراغت حاصل کرنا خود ایک اعزاز ہے، مگر حضرت مفتی صاحب نے یہیں پر اکتفا نہیں کیا۔ فراغت کے بعد اگلے سال آپ نے دارالعلوم دیوبند ہی میں افتاء یعنی تخصص فی الفقہ کے شعبے اور ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا اور حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عظیم فقیہ محدث سے براہ راست فائدہ حاصل کیا۔ آپ نے ان کی نگرانی میں فقہی بصیرت حاصل کی اور فتویٰ لکھنے کی مشق کی۔ اسی دوران آپ کو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق بھی ملا۔ بعد میں آپ کو ان سے خلافت اور اجازت بھی مل گئی تھی۔ یہ نسبت آپ کی روحانی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ کو مدرسہ مرادیہ مظفر نگر میں پڑھانے کا موقع ملا۔ وہاں آپ نے 3 سال تک حدیث کی اور دین کی خدمات انجام دی۔ آپ کے پڑھانے میں دل سوزی، اخلاص اور علمی پختگی پائی جاتی تھی۔ اسٹوڈنٹس آپ سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ آپ نہ صرف علم دیتے بلکہ تربیت بھی کرتے تھے۔ مدرسہ مرادیہ میں 3 سال گزارنے کے بعد آپ کو دارالعلوم چلہ امروہہ میں ایز اے ٹیچر سلیکٹ کیا گیا۔ وہاں آپ نے تقریباً 7 سال تک اعلیٰ کتابیں اور بڑی جماعتوں اور بڑی کلاسوں کو پڑھایا۔ امروہہ میں آپ نے بڑی محنت کے ساتھ درس نظامی کو مضبوط کیا اور طلبہ کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا کیا۔ ادارے میں علمی ماحول کو پھیلایا۔ بہت سے شاگرد آج ملک اور ملک کے باہر آپ کے شاگرد ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1985 میں آپ کی علمی اور پڑھانے کی خدمات کو دیکھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند نے آپ کو ایز اے ٹیچر سلیکٹ کیا اور اس سلیکشن کو آپ کے لیے نہ صرف باعث اعزاز بلکہ دین کی خدمت کا ایک نیا باب کہا جا سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند جیسے بڑے ادارے میں پڑھانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت مفتی یوسف تاولی صاحب نے اس ذمہ داری کو نہایت اخلاص اور امانت کے ساتھ نبھایا۔ شروع میں آپ نے درمیانی کلاسوں کو پڑھایا، مگر آہستہ آہستہ آپ کی علمی گہرائی اور پڑھانے کی مہارت کی بنا پر بڑی کلاسوں کو بھی پڑھانے کا آپ کو موقع ملا۔ پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے دارالاقامہ یعنی اسٹوڈنٹس کی رہائشی نظم و نسق کی نظامت اور ذمہ داری بھی برسوں تک سنبھالی ہے۔ یہ ذمہ داری بہت محنت مانگتی ہے، مگر آپ نے اسے پورے نظم اور ضبط کے ساتھ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ کو دارالعلوم دیوبند میں سب سے اہم عہدوں میں سے ایک بڑا عہدہ ناظم تعلیمات یعنی مینیجر آف اکیڈمک افیئرز کا عہدہ بھی دیا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ نومبر سن 2016 میں آپ اس عہدے پر سلیکٹ کیے گئے اور بطور ناظم تعلیمات آپ نے دارالعلوم دیوبند کے نصاب پڑھانے اور اساتذہ کرام کے علمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ کی نگرانی میں پڑھنے پڑھانے کا معیار مزید بلند ہوا۔ آپ اس عہدے پر سن 2017 کے درمیان تک رہے۔
آپ کو بتلا دیں کہ حضرت مفتی یوسف تاولی علمی گہرائی، متانت، وقار اور اعتدال کے پیکر ہیں۔ ان کی گفتگو میں نرمی، لہجے میں سنجیدگی اور انداز میں اثر پذیری پائی جاتی ہے۔ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے، فقہ، حدیث، اصول، عربی ادب اور ہسٹری اور تاریخ میں گہری دلچسپی اور بصیرت رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ یعنی ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں آپ کی علمی صلاحیتوں کو مانتے ہیں۔ آپ کے پڑھانے کا انداز نہایت مؤثر اور دل نشیں ہے۔ آپ نہ صرف نصاب اور سلیبس پڑھاتے ہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کی ذہنی اور اخلاقی تربیت پر بھی خاص توجہ دیتے ہیں۔ حضرت مفتی یوسف تاولی صاحب نے الگ الگ ٹاپک پر چھوٹی بڑی درجنوں کتابیں لکھ ڈالی ہیں، اور آپ کو بتلا دیں کہ آپ کی کئی لکھی گئی کتاب شرح اور حواشی کی حیثیت یعنی فٹ نوٹ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ الگ الگ مدارس میں بطور سلیبس وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی لکھی گئی کتابوں میں علمی انداز بھی ہے، تربیت بھی، ان میں عام انداز اور عام فہم یعنی سمجھانے کا انداز بالکل عام ہے، مضبوط دلائل ہے، فقہی توازن پایا جاتا ہے۔ بعض کتابیں علمی حلقوں میں بڑی مقبول مانی جاتی ہیں، جیسا کہ ذکر ہوا کہ آپ کا اصلاحی تعلق حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ آپ نے ان سے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ روحانی فیض بھی حاصل کیا ہے۔ آپ کا مزاج انتہائی متواضع ہے، بڑے سے بڑا شخص بھی آپ کے سامنے بیٹھتا ہے تو آپ اس کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آتے ہیں۔ آپ کے ہزاروں شاگرد اور اسٹوڈنٹس دنیا کے الگ الگ حصوں میں دینی اور علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان میں علماء کرام، مفتیان کرام اور مسجدوں کے امام ہیں۔ شاگرد آپ کو ایک شفیق، استاد، صابر مربی اور علم اور عمل کے پیکر کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مفتی یوسف تاولی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے فاضل، محقق، محدث اور فقیہ ہیں۔ آپ کی علمی اور روحانی تربیت اکابر دیوبند کے تسلسل کی ایک روشن کڑی ہے۔ پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا، اصلاح اور تربیت، چاروں میدانوں میں آپ نے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔